یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو ذرا ان کی ذہن سازی ہو جائے گی، اور ان کے ذہنوں میں کوئی اشکال ہیں، شبہات ہیں ہمارے متعلق، اللہ کرے گا وہ دور ہو جائیں گے۔ نبی کا وجود محفوظ تھا، یہ خصوصیت ہے انبیاء کی کہ وفات کے بعد ان کے وجود مقدس کو کیڑے مکوڑے اور مٹی نہیں کھاتی، یہ انبیاء کی خصوصیت ہے۔ انبیاء کے وجود کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ ہوتے ہیں، اسے مٹی نہیں کھا سکتی، اسے کیڑے مکوڑے نہیں کھا سکتے۔ کئی خطیب بیان کرتے ہیں تقریر میں لذت پیدا کرنے کے لیے، چاشنی پیدا کرنے کے لیے، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑے کھاتے تھے، کوئی نیچے کیڑا گر جاتا تھا تو اتنے صابر تھے، پھر کیڑے کو اٹھا کے اس زخم پہ رکھ دیتے تھے۔ لکھا ہے مفسرین نے، لکھا ہے علماء دیوبند میں سے بھی کئیوں نے لکھا ہے، لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، کوئی مستند بات نہیں ہے۔ بندیالوی کم از کم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، میں تیار نہیں ہوں اسے ماننے کے لیے۔ میں کہتا ہوں نبی کے وجود کو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے، زندگی میں کیسے کھا لیا، زندگی میں کیسے کھا لیا تھا۔ انبیاء کا وجود تو وفات کے بعد بھی محفوظ ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں نے لکھا الان کما وضع، ہمارے پیارے پیغمبر کا وجود مقدس آج بھی قبر منور میں اسی طرح محفوظ ہے جس طرح پہلے دن۔ یہ جو علماء کئی خطبہ ہمارے مہربان، میں انہیں کیا کہہ سکتا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے ہمارے متعلق کہتے ہیں او جی یہ آخ دینے قبر کوئی شے کوئی نہیں، انا للہ، بلکہ یہ کہتے ہیں جی پتھر ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو متنفر کرنا۔ اب آپ کو نبی پاک سے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، تو آپ یہ سنیں گے بے بندیالوی نبی پاک دے متعلق اے گل کردا، توبہ توبہ، اس دے نیڑے یہ کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات پہلے بھی کہی، آج بھی کہتا ہوں، میں ممبر پہ ہوں، جمعے کا دن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کو وفات کے بعد جو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد آپ کے وجود مقدس کو پوچھا گیا اگر پانی کا کوئی قطرہ آپ کے وجود مقدس پر باقی رہ گیا تھا اور اس قطرے سمیت آپ کو دفن کیا گیا، وہ قطرہ بھی آج تک اسی طرح محفوظ ہے، اسی طرح محفوظ۔ الان کما وضع، الان کما وضع۔ میں اگر تشبیہ دوں کہ میرے آقا کا وجود کتنا تر و تازہ ہے، میں کس کے ساتھ تشبیہ دوں؟ میرے نبی کے وجود کی توہین ہو جائے گی، میرے نبی کے وجود مقدس کی توہین ہو جائے گی۔ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ تشبیہ غلط ہے، صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اور مچھلی سمندر میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا قبر منور میں میرے نبی کا وجود مقدس تر و تازہ ہے۔
الان کما وضع، الان کما وضع، آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا۔ جبریل زندہ نہیں ہے، سید الملائکہ نہیں، فرشتوں کا سردار نہیں ہے، سارے نبیوں پہ وحی نہیں لاتا رہا، کتابیں اتار کے نہیں لاتا رہا، کتاب کا علم سب سے زیادہ اسی کے پاس نہیں ہے، تورات کا، انجیل کا، قرآن کا لے کے آتا رہا نا وہ۔ جبریل زندہ ہے، سید الملائکہ ہے، واللہ زندہ جبریل پر اللہ کی رحمتیں اتنی نہیں اترتی جتنی میرے نبی کی قبر منور پہ رب کی رحمتیں اترا کرتی ہیں۔ وجود مقدس محفوظ ہے، اسے کیڑے مکوڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ روح مبارک آپ کی جنت الفردوس میں، روح اس جسم میں نہیں ہے، روح اس جسم میں نہیں ہے، جسم یہاں ہے اور روح مبارک آپ کی جنت میں نے پچھلے جمعے حضرت فاطمہ کا ایک ارشاد آپ کو سنایا تھا، من جنت الفردوس۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یار کہنا چاہتا ہوں، سمجھو گے بھی صحیح کہ کوئی نہیں سمجھو گے۔ مٹی تو یار میرے وجود کو بھی نہیں کھاتی، نہیں کھاتی۔ مٹی تو اصحاب کہف کے جسم کو بھی نہیں کھایا تھا، 309 سال سوئے رہے تھے۔ بات بڑی پائے کی کرنے لگا ہوں، جو نوجوان بیٹھے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، اس کی تہ میں تھوڑا سا اترنا ہے آپ نے، خدا کے لیے اس کی تہ میں اترنا ہے۔ مٹی تو مجھے بھی نہیں کھاتی، زمین میں رہوں مجھے نہیں کھائے گی۔ 309 سال اصحاب کہف کے وجود کو مٹی نے نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھاتی مجھے؟ کیوں نہیں کھایا اصحاب کہف کے وجود کو؟ اس لیے کہ وہاں جسم میں روح موجود ہے، میرے جسم میں روح موجود ہے، اصحاب کہف کے جسم میں روح موجود تھی۔ جسم میں روح ہو پھر مٹی نہ کھائے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال میرے نبی کا یہ ہے کہ جسم میں روح بھی کوئی نہیں، مٹی پھر نہیں کھاتی ہے۔